یہ مسجد شرف الدین جو ہے، جو جس وقت رنجیت سنگھ گورنر تھا نا پنجاب کا، اس وقت انہوں نے خود بنائی ہے، پتھر خود اونٹوں پہ لاد کے تو یہ مسجد بنائی ہے رنجیت سنگھ کی دور رنجیت سنگھ۔ مسجد شرف الدین خوشاب شہر کی سب سے قدیم اور تاریخی مسجد، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے شیر شاہ سوری نے اپنے عہد میں آج سے تقریباً 500 برس قبل تعمیر کیا۔ لیکن اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ مسجد لاہور کے شاہی قلعہ سے بھی پرانی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹا کر کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسجد پرانا چوک خوشاب سے پہلے مین بازار کے ساتھ ہی واقع ہے۔ اس محلے کا قدیمی نام بھی محلہ شرف الدین تھا۔ مسجد کے صحن میں داخل ہوں تو آپ کو سامنے 5 دروازے نظر آئیں گے، جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دروازہ شاید درمیان والا ہی تھا۔ اطراف والی 4 اس کی کھڑکیاں تھیں۔ ان دروازوں کے اوپر محرابیں بنائی گئی ہیں اور دیواروں کی موٹائی تقریباً 4 فٹ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کا صحن سے ویو۔ یہ ایک تاریخی مسجد ہے، خوشاب کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ اسی مسجد کے ساتھ ہی ملک امتیاز صاحب رہتے ہیں، جن کا تعلق حافظ شرف الدین کی اولاد سے ہے اور یہ ان کے پوتے ہیں۔ ان کے بقول اس مسجد کی تعمیر رنجیت سنگھ کے دور میں ہوئی، جسے سکھ دور کہتے ہیں، اور یوں اس مسجد کی تعمیر کو تقریباً 200 سال کا عرصہ ہی گزرا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں خوشاب کے قدیمی محلہ شرف الدین میں، جو کہ مسجد شرف الدین بھی اسی محلہ کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ مسجد بھی اسی محلہ میں واقع ہے۔ تو حضرت میاں شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اولاد میں سے ملک امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو اس مسجد کی تاریخ کے متعلق اور میاں شرف الدین صاحب کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں گے۔ یہ مسجد شرف الدین جو ہے، جو جس وقت رنجیت سنگھ گورنر تھا نا پنجاب کا، اس وقت انہوں نے خود بنائی ہے، پتھر خود اونٹوں پہ لاد کے تو یہ مسجد بنائی ہے رنجیت سنگھ کی دور۔ رنجیت سنگھ کے یہ مسجد کب تعمیر ہوئی؟ یہ مسجد سن تو مجھے یاد نہیں ہے، رنجیت سنگھ کے عہد میں؟ رنجیت سنگھ کے عہد میں۔ اچھا، تو پتھروں سے ہاں، پتھروں سے، یہ لینٹر نہیں ہے اوپر، اچھا، چھوٹی اینٹیں ہیں اور سارا بنا ہوا ہے، آپ نے دیکھی ہوگی۔ اور یہ شیر شاہ سوری کا جو کہتے ہیں وہ بات صحیح نہیں، وہ غلط بات ہے، وہ تو آیا بہت پہلے۔ ہاں جی، بابر کے ہمایوں کو شکست دی تھی، ہمایوں دوڑ گیا تھا، مغل بادشاہ، جی جی جی۔ تو یہ اسی رنجیت سنگھ کے دور میں بنی ہے۔ اور آپ کے جو بزرگ ہیں میاں حافظ شرف الدین، ان کے نام کے ساتھ یہ مسجد ہے؟ ان کے نام کے ساتھ انہوں نے یہ بنوائی تھی؟ انہوں نے بنوائی، اچھا، انہوں نے خود بنوائی تھی؟ انہوں نے خود بنوائی تھی۔ اچھا، یعنی کہ ان کے نام کے اوپر یہ نام نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ مسجد انہوں نے ہی تعمیر کی۔ ہاں، انہوں نے تعمیر کی۔ اور جو حضرت حافظ شرف الدین ہے، ان کے جو پورا سلسلہ ہے وہ ذرا بتا دیں۔ وہ سلسلہ یہ ہے کہ بابا شرف الدین ہے، اس کے بعد احمد دین ہے، پھر قطب دین ہے، پھر ان کے 3 بیٹے تھے، ڈاکٹر صالح محمد، مولوی عطا محمد، مولوی نصیر احمد۔ تو اس کے بعد مطلب میرے نانا جی تھے مولوی عطا محمد، میرے دادا جی تھے ڈاکٹر صالح محمد۔ ڈاکٹر صالح محمد آپ کے ڈاکٹر دادا صالح جی؟ محمد، اور آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ملک ممتاز احمد۔ ملک ممتاز صاحب، ان کے یہ بیٹے ہیں ملک امتیاز صاحب۔ اور یہ محلہ بھی آپ کے بزرگ حضرت شرف الدین کے بعد نام میں تبدیل ہوا، مسجد محلہ شرف الدین؟ ہاں، شرف الدین، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں یہ مسجد شرف الدین بھی واقع ہے، جس کے متعلق ویسے مشہور ہے کہ یہ شیر شاہ سوری کے عہد میں تعمیر کی گئی، لیکن ملک امتیاز صاحب کے مطابق چونکہ ان کے بزرگوں نے تعمیر کی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کے عہد میں، سکھ عہد میں یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ خوشاب کا یہ قدیم محلہ، جس کا نام محلہ شرف الدین ہے، اور یہ عمارتیں آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ڈسکور خوشاب کی سکرین پر، یہ قیام پاکستان سے پہلے کی تعمیر ہیں۔ یہاں پہ ایک تاریخی بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ لاہور سے ہمارے دوست سید حسین اقتدار صاحب نے یہ کیا ہے کہ ان کے بزرگ مکان شریف میں گرداسپور انڈیا کے علاقے میں حضرت سید امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا وصال 19ویں صدی میں ہوا۔ ان کی زندگی پر لکھی جانے والی کتاب میں حافظ شرف الدین خوشابی کا ذکر موجود ہے، جو کہ صاحب مزار کے خلیفہ تھے۔ یہ بھی ایک تاریخی حوالہ ہے، جس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حافظ شرف الدین خوشابی خود بھی ایک صوفی باعمل اور پرہیزگار شخصیت تھے۔
مسجد شرف الدین کے یہ چھوٹے چھوٹے دروازے ایک حیران کن طرز تعمیر ہیں۔ کیا ان کا مقصد بیرونی حملہ آوروں سے مسجد کو بچانا، مسجد کو تاراج ہونے سے محفوظ رکھنا تھا، یا یہ کچھ سپلز وے تھے؟ یہ بھی ایک تحقیق طلب بات ہے۔ آئیے ہم آپ کو مسجد کے اندرونی حصے میں لے کے چلتے ہیں۔ سین سے جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ایک ہال نظر آیا۔ اس ہال میں مختلف جگہوں پہ یہ جالے بنائے گئے ہیں جن میں چراغ رکھے جاتے تھے یا قرآن شریف رکھے جاتے تھے۔ یہ مسجد کی اس ہال میں مختلف اطراف پر محرابیں اور دروازے چھوٹے چھوٹے اور یہ چراغ دان، یہ جگہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بعد میں اس مسجد کی مرمت کی گئی ہے۔ یہ ایک اور جالا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد کے اندرونی گوشے ہیں۔ یہ جو کھڑکی ہے یہ باہر کھلتی ہے، یہ ایک حیران کن مسجد ہے۔ اس مسجد کے حوالے سے مقامی طور پہ مختلف حکایات بھی مشہور ہیں۔ آئیے ہم آپ کو مسجد کے اندرونی ہال میں لے کے چلتے ہیں، جو کہ پہلے ہال کے مزید اندر جائیں گے تو یہ دوسرا ہال آپ کو نظر آئے گا۔ اسی ہال کے اوپر گنبد ہے مسجد کا۔ اس گنبد کو مختلف شیشوں کے ٹکڑوں سے مزین کیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دروازے، خوشاب کا یہ قدیم اثاثہ آج بھی نسل در نسل ہمیں خوشاب کے عظیم ماضی کی جھلک دکھلاتا رہتا ہے۔ یہاں ایک بات کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے کہ مسجد کے ساتھ ہی ملکہ بازار کو راستہ دینے کے لیے ملک زاہد الطاف ایڈوکیٹ نے جگہ ڈونیٹ کی۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو مسجد کے باہر والے حصے میں لے کے آئے ہیں، اور یہاں آپ مسجد کا جو فن تعمیر ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔